MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। का मजा है खास, लजीज खाने और जायका लडावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। This bulletin is brought to you by Wasi Law. We are here to help you with law questions. Canada. Are you ready for a night of pure melody, poetry, and timeless emotions? KK Events and Marketing, in association with KK Travels and KK Insurance and Finance Solutions, proudly presents a tribute to the Shahanshahi Ghazal, Ustad Mehdi Hassan Khan. Classical Sangeet Night, an unforgettable evening of timeless ghazals and classical music, featuring the legacy voice of Imran Mehdi Hassan alongside the brilliant Mohammad Mehdi Hassan on tabla, bringing the soul of ghazals alive right here in Canada. Saturday, March 28, 2026. At Galaxy Grand Convention Center, Brampton, tickets are selling fast. VIP tickets just $69. General admission $39, including a lavish dinner. For tickets and information, contact the numbers on the screen. आंख के इलाज का फॉलोअप। इमरान खान पिम्स अस्पताल मुंतकिल, बेनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी पीटीआई इमरान खान को आंख के इलाज के फॉलोअप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पिम्स अस्पताल इंतजामी के मुताबिक बानी को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। बानी पीटीआई को anti-VEGF इंट्रावाइटल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई है। पिम्स अस्पताल के मुताबिक कार्डियोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट और फिजियो कंसल्टेंट और तमाम सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। बैरिस्टर गौहर का इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज सुबह 2 बजे मुझे एक मैसेज के जरिए इतना बता दिया गया कि इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल इंजेक्शन लगाने के लिए लाया गया। मुझे पेशगी इतला नहीं थी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हमारा मुतालबा आज भी वही है कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में अपने डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप और इलाज हो। वफाकी वज़ीर दाखिला इटली पहुँच गए। इटली, यूनान, स्पेन के हम मनसबों से मुलाकात तय। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से दौरे के दौरान 3 ममालिक इटली, यूनान और स्पेन के वज़राए दाखिला मुलाकात करेंगे। इटली, यूनान और स्पेन के वज़राए दाखिला गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की कोशिशों का एतराफ़ करेंगे। सऊदी समेत 19 ममालिक के मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। जारी करदा मुश्तरका एलामे में कहा गया कि ये तब्दीलियाँ बहुत वसी नौइयत की हैं। फ़लस्तीनी ज़मीन को नामनहाद इसराइल की ज़मीन करार दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि लीग ऑफ अरब स्टेट्स के सेक्रेटरी और OIC ने भी इस फैसले की शदीद मजम्मत की थी। 19 ममालिक की जानिब से जारी करदा एलामे में मज़ीद कहा गया कि इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी तेज़ की जा रही है। इसराइली इंतज़ामी को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। ईरान ने डील न की तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर की एक बार फिर धमकी। सदर ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, जनरल डेनियल से मंसूबे ईरान पर हमला न करने की खबरें जाली हैं। ईरान से मुमकिन जंग से मुताल्लिक खबर गलत ठहराई गई। ईरानी अवाम अजीम है, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी अहदेदार का कहना है कि नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ जुमेरात को ईरानी वफ़द से मुलाकात करेगा।
ایران میں حکومت مخالف احتجاج کا نیا سلسلہ شروع، مظاہرین نے ایرانی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے انقلاب ایران سے پہلے کے شیر اور سورج کی تصویر والے ایرانی پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ کچھ مقامات پر مظاہرین اور فورسز میں جھڑپوں کی بھی اطلاع ملی۔ یاد رہے کہ ایران میں جنوری میں بھی ملک گیر احتجاج کیا گیا۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں بھی دیکھنے میں آئی۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں شدید برفانی طوفان، ہنگامی حالت نافذ، بعض علاقوں میں 22 انچ سے زائد برفباری ریکارڈ کی گئی۔ مسلسل سردی اور میگا برفانی طوفانوں نے شہریوں کو پریشانی سے دوچار کر دیا۔ نیو یارک، فلوڈیلفیا، نیو جرسی، پنسلوانیا، رہوڈ آئلینڈ اور میساچوسٹس سمیت 11 ریاستوں میں وارننگ جاری کر دی گئی۔ نیو یارک اور نیو جرسی میں سفری پابندی لگا دی گئی ہے۔ شہری گھروں تک محدود ہو گئے۔ 40 ملین سے زائد افراد موسمی وارننگز کی زد میں آ گئے۔ ایکسپو 2025 اوساکا میں متحدہ عرب امارات کی پویلین کو جرمن ڈیزائن انعام 2026 میں طلائی اعزاز دیا گیا۔ یہ انعام ادارہ جرمن ڈیزائن کونسل کی جانب سے پیش کیا گیا۔ جیوری نے پویلین کے منفرد فن تعمیر، مواد کے عمدہ استعمال اور مہمانوں کے دلکش تجربے کو سراہتے ہوئے اسے نمایاں کامیابی قرار دیا۔ پویلین کو اس سے پہلے بھی کئی اعزازات مل چکے ہیں، جن میں ادارہ بیورو انٹرنیشنل دی ایکسپوزیشنز کی جانب سے بہترین قومی پویلینز میں شامل ہونا بھی شامل ہے۔ 6 ماہ کے دوران 5 ملین سے زائد افراد نے پویلین کا دورہ کیا، جس سے یہ ایکسپو کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا قومی پویلین بن گیا۔ مہمانوں کو کھجور سے متاثر سایہ جگہوں سے لے کر جدید کہانی سنانے والے حصوں تک ایک منفرد سفر کا تجربہ ملا، جس میں خلا کی تحقیق، صحت اور پائیدار ٹیکنالوجی میں متحدہ عرب امارات کی ویژن کو نمایاں کیا گیا۔ مورزئی تورتامان روڈ پر کام کا آغاز، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر روزے خان کاکڑ کی ہدایت پر مورزئی تورتامان کے 4 لنک روڈز پر سروے مکمل ہونے کے بعد تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا۔ چند روز قبل مورزئی قوم کے وفد نے خیر اللہ کاکڑ کی قیادت میں سینیٹر صاحب سے خستہ حال سڑکوں کی مرمت کی اپیل کی تھی، جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے کام کا آغاز کیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے اس اقدام پر سینیٹر روزے خان کاکڑ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح عوامی مسائل حل کرتے رہیں گے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جہلم محترمہ سنیہ صافی کی کاوشوں سے جنرل سیکرٹری قلبی ویلفیئر سوسائٹی ظہیر عباس اور پروفیسر خورشید علی ڈار کی جانب سے کیئر گیور خواتین میں نقد رقم تقسیم کی گئی، تاکہ وہ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں اپنی ضروریات کے مطابق خریداری کر سکیں۔ تقریب کے موقع پر ڈی او ایلیمنٹری عطیہ حمید بھی موجود تھی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ رمضان المبارک ہمدردی، احسان اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ معاشرے کے کمزور طبقات کا سہارا بننا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ سلسلہ ضلع جہلم کی دیگر تحصیلوں تک بھی وسعت اختیار کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ تحصیل پنڈ دادن خان کے علاقے لیلا ٹاؤن میں کرمال برادران کی طرف سے ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ایک افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں چودھری فلک شیر حال مقیم امریکہ اور کرمال برادران نے افطاری پر آئے ہوئے مہمانوں کا پرجوش استقبال کیا۔ افطار پارٹی میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی، جس میں چودھری فلک شیر کرمال، چودھری گلشیر خان کرمال، چودھری زہیب کرمال، چودھری راہیل کرمال، خاور کرمال، چودھری دلیل خان کرمال، چودھری خان کرمال، پیر سید منشا عباس بخاری، دربار عالیہ ڈھٹی تھل شریف، چودھری عبد المنان، چودھری نعیم بوترا، ملک ریاض گندوال، حاجی ریاض پنڈ دادن خان، کلیم اللہ اور ابو بکر ڈالر، حسن ڈالر اور آخر میں چودھری فلک شیر کرمال حال مقیم امریکہ نے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ظہیر انور جپا کی زیر صدارت پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ ضلع رحیم یار خان کے پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کی اجتماعی اور انفرادی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کارکردگی بہتر نہ بنانے والے میجسٹریٹ کے خلاف سخت ایکشن کی وارننگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا کا کہنا تھا کہ جرمانے کرنا مقصد نہیں، اشیاء ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر دستیابی اولین ترجیح ہے۔ ہم بازاروں، سبزی فروٹ منڈیوں اور کریانہ مارکیٹس میں میجسٹریٹ کی ہم وقت موجودگی یقینی بنائیں۔ رمضان المبارک کے دوران مکہ مکرمہ میں پاکستانی ریسٹورینٹس افطاری کے لیے پاکستانی اور دیگر زائرین کی خصوصی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ یہ ریسٹورینٹس روایتی پاکستانی ذائقہ جیسے کہ بریانی، نہاری، کڑاہی، پکوڑے، سموسے وغیرہ پیش کرتے ہیں، جو عازمین عمرہ کو گھر جیسا ماحول اور سکون فراہم کرتے ہیں۔ رمضان میں مکہ مکرمہ میں مختلف علاقوں میں قائم پاکستانی ریسٹورینٹس خصوصی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ یہاں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد بھی دیسی ذائقوں
سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ افطار کے دسترخوان پر پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ، چنا چاٹ اور خوشبودار بریانی جیسی روایتی ڈشز پیش کی جاتی ہیں جو تیار غیر میں وطن کی یاد تازہ کر دیتی ہیں۔ متعدد پاکستانی ریسٹورینٹس رمضان اسپیشل افطار بوفے اور فیملی پیکیجز بھی متعارف کرواتے ہیں، جس سے نہ صرف کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ثقافتی ہم آہنگی کو بھی فروغ ملتا ہے۔ زائرین اور مقامی افراد افطار کے بعد اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دیسی کھانوں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ یوں مکہ مکرمہ میں روحانیت اور پاکستانی ذائقے ایک خوبصورت امتزاج پیش کرتے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔